الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نارا یا غوث اعظم می زنم دم شیخ احمد رضا خان قطب آدم میں زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے سارے لوگ مل کر کچھ عرض و معروف سے قبل نبی ہاشمی سرور قلب و سینہ سیاح لامکان لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے، پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا مجانا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملت ساؤنڈ بڑا اچھا ساؤنڈ ہے، ہلکا اس کو اور بھی کم کیجیے، تھوڑا سا بحث دے دیجیے، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خطبہ تو بڑی دور دور سے لاتے ہیں اور اس کو اتنا لوگ دے دیتے کہ دور سے جب کوئی سنتے ہیں معلوم ہوتا آگے لڑائی ہو رہی ہے، تو ساؤنڈ میں آواز کچھ ایسی نکلے، اتنا کلیئر تو ضرور ہو کہ دور سے بھی لوگ سنیں تو صاف صاف بات سمجھ آئے۔ آپ حضرات میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ علماء اہل سنت رونق اسٹیج ہیں، آپ اپنے ماتھوں کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آج کے اس اسٹیج میں وہ علماء تشریف فرما ہیں جنہوں نے ان علاقے کے لوگوں کو یہ سکھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ سنیت کیا چیز ہے، محفل میلاد کیا ہے، مجلس رسول کے برکات کیا ہیں، یہ علماء تشریف فرما ہیں۔ لوگوں کے بالوں کی سفیدی دھوپ یا گرمی سے آتی ہے یا بیماری سے آتی ہے، یہ علماء کرام کی ریش یا بالوں کی سفیدی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھوپ یا کوئی بیماری سے نہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے کرتے ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ یہ لوگوں کے درمیان ہمیشہ رہے ہیں اور نبی کونین علیہ السلام نے آج سے غالباً 1450 سال پہلے امت مسلمہ کے کامرانی کے لیے جو پیغامات دیے تھے، یہ یہی علماء کرام ہیں جن کی زبانی لوگ سنا کرتے ہیں۔ اللہ ان علماء کی جماعت کو حفظ و امان میں رکھے، بولیے آمین۔ آج تو المیہ یہ ہے اتنی کثرت سے میلاد خانی کے باوجود، اتنی کثرت سے محفل کے انعقاد کیے جانے کے باوجود دعا کرنے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ آمین کہیے، ہوتا ہے نا ایسا؟ دعا کرنے کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ آمین کہیے۔ حیرت کا مقام ہے، افسوس کرنے کی جگہ ہے کہ آپ دعا پر آمین نہیں کہیں گے تو کون کہیں گے؟
آپ اسی لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ دعا چاہے آپ کے حق میں ہو یا علماء کے حق میں ہو یا امت مسلمہ کے حق میں ہو، جب اجتماعی دعا ہو تو جو دعا کر رہے ہوں ان کی دعا کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ آمین کہا کریں۔ لیکن اتنا سننے کے باوجود اب ہم کوئی کتاب کو کھول کے پلانے والے نہیں ہیں، بس اللہ نے جو توفیق بخشی ہے، رب کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کتابیں پڑھ کے جو جمع کیا ہوا ہے وہی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ حضرات اگر سنتے ہیں، اردو گوئی آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوتی رہتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو آپ جب دعائیہ کلمات سنا کریں تو آمین کہا کریں۔ علماء جب آپ سے کہیں کہ اللہ کا نام لیجئے، رب کی پاکی بیان کیجئے، علماء کہیں نہ کہیں آپ رب کی پاکی بیان کرتے رہیے، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کرتے رہیے۔ اہل اسٹیج سے میں خصوصی توجہ کا طالب ہوں، علامہ جمال القادری حبیبی صاحب قبلہ، مولانا ذاکر صاحب، مولانا شاعر اہل سنت مجاہد رضا مظہر صاحب قبلہ، جن سے آپ نے اچھوتے لب و لہجے میں ابھی نبی کی نعت سماعت کی ہے، اور استاد العلماء جناب مولانا الیاس صاحب قبلہ، باہر سے آئے ہوئے شاعر جناب راشد صاحب، جناب عبداللہ صاحب اور دیگر علماء قاری مقصود صاحب، شہزادہ علامہ جمال صاحب اور تشنگان علوم نبویہ، جو آپ نے یہاں پہ علم دین کے حوالے سے ایک شمع روشن کیا ہے، اس شمع کی روشنی سے اپنے آپ کو روشن کرنے کے لیے وہ لوگ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اور علم جیسے نور سے اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو مستفیض و معمور کرنے کے لیے پہنچے ہیں، انہیں مہمانان رسول کی جماعت ہم کہتے ہیں، یہاں تشریف فرما ہے۔ آج عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے طلباء پہ جب کسی عام پیسے والے کی نظر پڑتی ہے، مال والوں کی نظر پڑتی ہے، دولت والوں کی نظر پڑتی ہے تو بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مدرسہ میں پڑھ رہا ہے تو میرے بھروسے پڑھ رہا ہے، ہم زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہیں، ہم چاول دیتے ہیں تو یہ کھاتے ہیں، ہم دال دیتے ہیں تو یہ کھاتے ہیں، ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں سب انتظام ہوتا ہے، یہ سوچ کر کے بڑے بڑے رؤساء مدارس اسلامیہ کے طلباء کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑی ہیج نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے آپ کے محلے کے مدرسے میں کوئی پڑھنے والا ہو یا ہندوستان کے کسی بھی خطے کے کسی بھی مدرسے میں پڑھنے والا کوئی طالب علم پہ چاہے کسی کی بھی نظر پڑے، نظر جس کی بھی پڑے، وہ دیکھنے والا شیخ کیوں نہ ہو، دیکھنے والا سرما کیوں نہ ہو، دیکھنے والا زمانے کا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، فریضہ یہی بنتا ہے جب کوئی طالب علم کا گزر ہو مسافہ کیا کرو، وہاں پاک کیا کرو۔ اس لیے کے زمانے کے لوگوں کی تاریخ آپ نے سنی ہوگی کہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں، کوئی ایسا شہنشاہ نہیں، کوئی ایسا تاجور بادشاہ نہیں جس کے تاج کی چمک کو دیکھ کر زمانے کے لوگ تو ضرور نیچا کرتے ہیں، جس کی پگڑی کو دیکھ کر زمانے کے لوگ تو ضرور نیچا کرتے ہیں، جس کے روح کو دیکھ کر زمانے کے لوگ زحمت کو ضرور کرتے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ کے طلباء پٹا پرانا کپڑا میں ضرور نکلتے ہیں، نہیں ہونا دبا جس میں ضرور ہوتا ہے، ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہوتا، درہم و دینار نہیں ہوتا، فرق یہ ہے کہ جب کوئی سرما گزرتا ہے اس کے مال کو دیکھ کر لوگ عزت کیا کرتے ہیں، لیکن جب مدارس اسلامیہ کے طلباء کسی راستے سے گزرا کرتے ہیں، کوئی عزت کرے نہ کرے، اللہ کے فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھایا۔ مدارس کے طلباء بیٹھے ہیں، اس لیے مدارس اسلامیہ کے طلباء کو حقارت کی نظر سے مت دیکھا کرو، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، اور جب چاول دو یا ان کے لیے دال کا اہتمام کرو تو یہ مت سوچو کہ میرے دینے سے یہ کھا رہا ہے، اس لیے کہ یہ مہمانان رسول ہیں، یہ کسی کے کرم سے نہیں کھاتے،
کہ تو رسول اللہ کے مہمان ہیں، میرے نبی کی ذات تو وہ ہے کہ ان کے مہمان کسی کے کرم سے کیا کھائیں، میرے نبی کے کرم سے تو کائنات بلا کرتی ہے۔ اسلامیہ کے طلباء اور یہ علماء اہل اسٹیج سے میں خصوصی توجہ کا طالب ہوں، آپ حضرات ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سننے کی کوشش کیجیے گا۔ حیرت میں بات یہ چل رہی تھی کہ حیرت میں اس وقت کرتا ہوں اور حیرت کے سمندر میں اس وقت مستغرق ہو جاتا ہوں جب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، جب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام لیجیے۔ شاید آج کا مسلمان یہ نہیں جانتا ہے کہ جس رب کا نام ہم پکارتے ہیں رب توفیق دیتا ہے تب ہم پکارتے ہیں، اس لیے کہ کسی بندے میں اتنی شکتی نہیں ہے، کسی بندے میں اتنا پاور نہیں ہے کہ جب تک کہ رب کی مرضی نہ ہو رب کا نام لے لے، جب تک کہ میرے نبی کی مرضی نہ ہو نبی کا نام لے لے۔ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے کہ اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لیتا جب تک میری مرضی نہیں ہو جاتی ہے۔ جب بغداد والے غوث عالم ہے تو جس وقت میرے رب نے پیدا فرمایا ہے وہ میرے رب کا عالم کیا ہے۔ اس لیے رب جب توفیق دیتا ہے تب رب کا نام لیا جاتا ہے، تب رب کا نام کوئی لیتا ہے۔ اس لیے رب کی توفیق کے امیدوار بنے رہو، یہ سوچتے رہو کہ اللہ ہمیں توفیق بخشی اور اللہ کا نام لیتے رہو، رب کی پاکی بیان کرتے رہو۔ شاید ہم نے اس میں کتنی طاقت ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے اور دیکھیے، جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے رب کی پاکی بیان کرتا ہے تو اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے اس میں، اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے اس میں۔ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے اللہ اکبر، زور سے کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہماری طاقت کتنی بڑھ جاتی ہے، طاقت میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ چند دنوں پہلے ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تک ایک خبر پہنچی ہوگی، آپ نے ویڈیو کے ذریعے دیکھا ہوگا، ایک خاتون ہے جو نقاب پوش ہے، سینکڑوں کی بھیڑ ایک جانب ہے، خاتون تنے تنہا ایک جانب ہے، خاتون کی زبان پہ اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی ہے وہ خاتون، تنے تنہا خاتون ایک جانب ہے، سینکڑوں کی بھیڑ ایک جانب ہے۔ کسی میں ہمت نہیں بن پا رہی تھی کہ خاتون کے جانب بڑھا جائے، کسی میں یہ طاقت نہیں بن پڑ رہی تھی کہ خاتون کے جانب آگے بڑھا جائے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خاتون کو دبوچا جائے، اس لیے کہ خاتون اللہ کا نام لے رہی تھی، خاتون رب کی پاکی بیان کر رہی تھی، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کر رہی تھی۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے میری باتوں کا جواب دینا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک انسان میں کتنی طاقت ہوتی ہے، ایک انسان میں کتنی شکتی ہوتی ہے، انسان اپنی طاقت کا اندازہ لگائے رہتا ہے، ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے۔ انسان جب کسی کے لیے، جب کسی میدان میں پنجہ آزمائی کے لیے جاتا ہے، جب کسی میدان میں کسی سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے جاتا ہے، جب کسی میدان میں اترنے جاتا ہے، اترنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے مقابلے میں کون آ رہا ہے، اس سے خصوصی توجہ کا طالب، مقابلے میں کون آ رہا ہے انسان 100 بار دیکھ لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے مقابل کون ہے۔ اگر مقابل کمزور ہے تب تو انسان رن میں اترنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن جہاں دیکھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جہاں انسان پرکھ لیتا ہے کہ مجھ سے زیادہ جری ہے، مجھ سے زیادہ بہادر ہے، انسان رن میں اترنے سے پہلے ہی راہ فرات اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنی طاقت کا اندازہ لگائے رہتا ہے۔ وہیں ایک انسان کے سامنے 10-20 انسان آ جائے، انسان پہلے ہی ہوپلیس ہو جاتا ہے، انسان پہلے ہی کیمرلیس ہو جاتا ہے کہ میں تو تنہا ہوں، 10-20 سے میں کیسے مقابلہ کروں گا۔ ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے گا، 10-20 سے میں کیسے مقابلہ کروں گا۔ راہ فرات اختیار کرتا ہے، پوچھا جاتا ہے تم تو پنجہ آزمائی کے لیے گئے تھے، اب میدان چھوڑ کے بھاگے کیوں؟ جواب دیتا ہے میں تو تنہا تھا، مقابل میں آنے والے 20 لوگ تھے، میری کلائی میں اتنی طاقت نہیں،
میرے بازوؤں میں اتنی شکتی نہیں کہ 20 لوگوں سے میں مقابلہ کروں، اس لیے میں اپنی عزت کو بچا لیا، میں رن میں اترنے سے پہلے ہی اپنا راستہ ناپ لیا۔ انسان یہ جواب دیتا ہے، اے میرے ملت کے نوجوانوں، پتا چلا جب ایک انسان کے سامنے 10 آ جائے، انسان رن میں نہیں اترتا۔ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خاتون میں کتنی طاقت تھی کہ سینکڑوں کی بھیڑ ایک جانب ہے، تنہا خاتون ایک جانب ہے، پھر وہ خاتون بھاگی کیوں نہیں؟ پھر وہ خاتون سہمی کیوں نہیں؟ پھر وہ خاتون ڈری کیوں نہیں؟ خاتون میں کتنی طاقت تھی، خاتون میں کتنی شکتی تھی۔ تو سنو، خاتون میں اتنی ہی طاقت تھی جتنی طاقت خاتون میں ہوتی ہے، ایک لڑکی میں ہوتی ہے۔ پھر وہ بھاگی کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں بھاگی کہ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لو، جب جب کسی نے ظلم پر برکت کا پہاڑ ڈھانے کی کوشش کی ہے اسلام والوں پر، تب اسلام والوں نے اپنے رب کا نام لکھا ہے، علم بلند کیا ہے، اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بھیڑ چاہے جس کی رہی ہو، اسی کی ہوئی ہے جس کی زبان پہ اللہ کا نام لگا۔ آج ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، مجلسوں میں بیٹھ کر پاکی بیان نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا صدام نظامی صاحب، نعرہ تکبیر۔ واہ! اب ذرا توجہ کے ساتھ باتوں کو سنیے اور چند منٹ آپ کے حوالے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لے کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، مچل کے کہہ لیجئے یا رسول اللہ۔ اما بنعمت ربک فحدث واما بنعمت ربک فحدث، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اولاد رب کی نعمت ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ آج عموماً دیکھا جاتا ہے جب کسی کی یہاں بیٹا پیدا ہو مارے خوشی کے جھوم جاتا ہے، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے خوشیاں دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ ہم نے اسلام سے تڑپ کر پوچھا، اسلام ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جب لوگوں کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے مٹھائی کی بات کرتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے چہرے پر غموں کے آثار ہوتے ہیں، گھر میں غم کا ماحول ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو اسلام تڑپ کر جواب دیتا ہے، جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تم خوشیوں کا اظہار کرو، بیٹی پیدا ہو تو زیادہ خوشیوں کا اظہار کرو، اس لیے کہ بیٹا خدا کی نعمت ہے۔ تو نبی کی رحمت نے بیٹی کو خدا کی رحمت بتا دیا۔ جب رحمت ملے تو زیادہ خوشیوں کا اظہار کرو۔ جناب کیا نام ہے؟ جناب شرف الدین صاحب کی 8 بیٹیاں ہیں، 8 بیٹیاں ہیں۔ آج بیٹیاں جیسی ہی ہوتی ہیں لوگ سوچنے لگتے ہیں میں اسے کھلاؤں گا کیا، میں اسے پلاؤں گا کیا، یعنی آج کا بندہ خود ہی رزاق سمجھنے لگا ہے۔ جب تمہارے یہاں بیٹی کا تولد ہو خوشیوں کا اظہار کر لینا، رب کے جانب لو لگانا اور کہنا اے میرے مولا تو نے رحمت دی ہے، تو نے برکت دی ہے، اے میرے مولا یہ میری بیٹی ہے، تیرا بندی ہے، اے میرے مولا میں تو ذریعہ ہوں، تو رزق دینے والا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم یہ دعا کرو گے تو تمہاری بیٹی کے قدموں کی برکت سے تمہارے گھر میں بھی برکتوں کا نزول ہوگا، جہاں تک بیٹیاں جائیں گی وہاں تک برکتوں کا نزول۔ پہلے رحمت تو سمجھ لیں، آج لوگ زحمت سمجھ بیٹھے ہیں، پھر وہی زمانہ کہیں پلٹ کر واپس نہ آ جائے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی نمک چٹا کر مار دیا کرتے تھے تاکہ کوئی ہمارا داماد نہ بن سکے، کوئی ہمیں پریشان نہ کر سکے، ہمیں کسی کے آگے سر نہ ٹیکنا پڑے، ہمیں کسی کے آگے سر نہ جھکانا پڑے۔ آج اسلام کے دستور کو بالائے طاق رکھ کے ہم نے یہ ماحول قائم کر دیا ہے کہ پھر بیٹیوں کو لوگ رحمت سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اتنا مطالبہ جہیز نے آتنک مچا رکھا ہے، اتنا ڈیمانڈ کا ماحول ہے، آتنک مچا رکھا ہے کہ کئی ایسی بیٹیاں ہیں جن کے مان میں اب تک سندور نہیں، اس لیے کہ اس کا باپ لت پتی رہی ہے، اس کے باپ کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، اس کے باپ کے پاس زیادہ مال نہیں ہے۔
آج مال ہوگا تبھی اس کی بیٹی کا نکاح، آج دولت مند ہوگا تبھی اس کی بیٹی سے کوئی بیاہ کرے گا، آج دولت مند ہوگا تبھی اس کی بیٹی سے کوئی شادی کرے گا، آج دولت مند ہوگا تبھی اس کی بیٹی سے کوئی نکاح کرے گا، آج دولت مند ہوگا تبھی اس کا کوئی داماد بنے گا۔ آج ہم نے یہ ماحول پیدا کر دیا ہے، آج ہم نے یہ ماحول بنایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے مانا کہ آپ بہت بڑے زمانے کے سرمایہ دار ہو، میں نے مانا کہ حویلی کے مالک آپ ہو، میں نے مانا کہ زمین کے مالک آپ ہو، میں نے مانا کہ ڈھیر سارے دولت کے مالک آپ ہو، لیکن جتنے مجمع میں لوگ ہو، میں تماموں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے نبی سے بڑھ کے کوئی ہے؟ بولیے، کیا میرے آقا سے بڑھ کے کوئی ہے؟ کیا میرے نبی سے بڑھ کے کوئی ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال نے زمین کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، آسمان کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، کائنات کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، اللہ نے جنت کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا ہے۔ میرے نبی سے بڑھ کے کوئی شہنشاہ نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے کوئی بادشاہ نہیں۔ پھر میرے آقا اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر رہے ہیں؟ ذرا سن لیجئے، بات آ گئی ہے تو توجہ کے ساتھ سنیے۔ بڑے بڑے راجاؤں نے پیغام بھیجا، بڑے بڑے یوراج کے لیے پیغام بھیجا گیا کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ میرے بیٹی کے ہاتھ میں دے، میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے دے، اس راج کے ہونے والے یوراج کے ہاتھ میں دے دے، اس راج کے ہونے والے بادشاہ کے ہاتھ میں دے دے۔ لیکن قربان جاؤں اپنے نبی کے کرم پر، میرے مصطفیٰ کی ذات کے نبی اشارہ کر دے تو سونے کا پہاڑ آ جائے، نبی اشارہ کر دے تو چاندی خود زمین کا سینہ چیر کر نکل جائے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے کیسا طریقہ اپنایا ہے ہم غریبوں کے لیے، میرے مصطفیٰ نے کیسا طریقہ اپنایا ہے ہم فقیروں کے لیے۔ میرے مصطفیٰ دیکھا کہ بہت بڑے بڑے یوراجوں نے میری بیٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے، تب میرے آقا نے تماموں کو جواب دیا تھا، زبان حال کہا تھا، میں اپنی بیٹی کا ساتھ، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ کسی یوراج کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، بلکہ اپنے خاندان کے بظاہر سب سے غریب مولا علی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ۔ اللہ اکبر، مولا علی بظاہر سب سے غریب خاندان کے تو ضرور تھے، لیکن علی کی شان یہ تھی کہ جب علی زمین پہ چلا کرتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تو مولا علی عرش میں کیا لکھا ہے کہ زمین سے پڑھ لیا کرتے۔ مولا علی بظاہر غریب کی طرح رہتے تو ضرور تھے، لیکن علی کی شان یہ تھی کہ جب علی زمین پہ چلا کرتے، نیچے کے جانب دیکھتے تو تحت الثری میں کیا ہے یہ میرے مولا علی دیکھ لیا۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے۔ اب بیٹیوں کو رحمت سمجھیے، اس لیے کہ جس دن سے بیٹیوں کو ہم نے زحمت سمجھا ہے، ہمارے گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عزت نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا دستور ہے، یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ آج دنیا کے لوگ پیسے میں عزت، مال میں عزت، ارے مال میں عزت نہیں ہے، دولت میں عزت نہیں ہے، حویلی میں عزت نہیں ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے تمام عزتوں کو میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ عزت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دستور کو اپنا لو، مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو، اور مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹیوں کو رحمت بتایا ہے تو اسے رحمت سمجھو، رحمت نہ سمجھو۔ جس دن سے تم رحمت سمجھنے لگو گے اپنی بیٹیوں کو، بیٹیوں کے قدموں کی برکت سے تم بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ جس کے گھر وہ بیٹیاں اپنے قدم کو رکھے گی وہ بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ اب ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ لیجئے یا رسول اللہ، زور سے کہہ لیجئے یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔
اگر ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ اسلام نے بیٹیوں کو اتنی عزت بخشی ہے کہ زیادہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے، کیا بیٹے کی کوئی عزت ہے کہ نہیں؟ تو سنو، میرے مصطفیٰ جب آئے تو بیٹے تو خوب تھے۔ نبی کے کونین نے دیکھا کہ بیٹوں پہ ظلم و بربریت کا پہاڑ نہیں توڑا جا رہا ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ اس لیے جس نسل جن بیٹیوں کو مارا جا رہا تھا، ان بیٹیوں کے وقار کو بحال کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کو رحمت بتا دیا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میری آخری بات کو سن لیجئے۔ دیکھیے، بیٹیاں جب تک کہ بچپنے کے عالم میں ہو، میرے نبی نے فرمایا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ وہی بیٹیاں جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے تو نبی یہ کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ کیا فرماتے بولیے نا؟ عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ اور وہی عورت جب ماں بن جائے تو تعلیمات اسلام سے پتہ چلتا ہے، اے مومنو، کعبے پہ چہار دیواری کا طواف تم بعد میں کرنا، حجر اسود کا بوسہ تم بعد میں لگانا، مقام ابراہیم میں تم نمازیں بعد میں ادا کرنا، سنن نوافل کی پابندی کعبے میں جا کر بعد میں کرنا، غوث اعظم کی چوکوں پہ حاضری تم بعد میں لگانا، غریب نواز کے در کا بوسہ تم بعد میں لگانا، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں حاضری تم بعد میں دینا، کسی پیر کے ہتھیلی کو بعد میں چومنا، اگر تیری ماں گھر میں زندہ ہے تو پہلے ماں کے قدم کو چوم لینا، اس لیے کہ تیری جنت کسی پیر کے ہتھیلی کے نیچے نہیں ہے، اللہ نے مومنین کی جنت ان کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ اس لیے کو رحمت سمجھے کہ وہی بیٹیاں جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی تو وہ دنیا کی بہترین متاع ہے۔ جب ماں بن جائے تو اولادوں کے لیے انہی ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے مولا، ہم سبوں کو جب بیٹیاں ملے تو تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، بیٹیوں کو رحمت سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔